خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. ہمارا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ بڑی برکت پائیں گے. ناظرین، تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 181 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور کالج آف تھیولوجی کے پرنسپل ریورنڈ کینن پروفیسر ایمینول بہادر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پرنسپل صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئیے ہم جو خداوند کے پیارے ہیں، خداوند کی بھیڑیں ہیں، اس کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں. سننے والوں سے درخواست ہے کہ مہربانی فرمائیں، سب اپنے کام کاج کو چھوڑ کے خداوند کی طرف اپنا دل لگائیں، اس کے حضور اپنا دل انڈیلیں. بحر و بر کے خالق و مالک خداوند یسوع میں ہمارے پیارے آسمانی باپ، تو جو پروردگار ہونے سے بڑھ کر ہمارا مخلصی دہندہ ہے، تو نجات ہے ہماری، اس کے لیے ہم تیرا شکر 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 کرتے ہیں. سچ مچ آئے خداوند خدا، اور اس بڑے کام کے لیے جو برکت ٹی وی، اس خوبصورت چینل کے وسیلے، کلام روشنی کے وسیلے یہ بڑا کام جو ہو رہا ہے، انجیل کی ترسیل کا کام، خوشخبری کے پھیلاؤ کا، تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اس کے لیے تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. خاص کر پاسٹر منور صاحب کے لیے تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. اپنے خادم کو اپنے پروں میں فیملی سمیت خدمت کو چھپا کے رکھ، اور اپنے جلال کے لیے ان سب کو، پوری ٹیم کو برکت دے کے استعمال کرتا رہے. آج کی کلام مقدس کی شیئرنگ پر جب ہم کلام کو سنائیں، تشریح کریں، توضیح کریں، تیرا فضل تیرے لوگوں پر، ہم پر بکثرت ظاہر ہو، اور لوگ نہ فقط سن کے اس کا فہم پائیں، سمجھیں، اور اس میں سے سبق نکال کے ہم عمل کرنے والے ٹھہریں. پیارے یسوع کے پیارے نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. آمین. سم آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب 11ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے. پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے. اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ، تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے. اس نے اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں. تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں
اور جب میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں۔ پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو۔ انہوں نے اس سے کہا اے خداوند، اس کے پاس 10 اشرفیاں تو ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یقیناً جتنے لوگوں نے گزشتہ پروگرام دیکھا ہے بہت برکت پائی ہے، اور چند آیات کو ہم اس میں ڈسکس بھی کر پائے، اور یقیناً آپ سب کے لیے وہ سارا پروگرام بڑا بابرکت رہا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور 14ویں آیت سے باقاعدہ طور پر اس کا پھر سے آغاز کریں گے، اور ہمارا ایمان ہے گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی آپ کلام مقدس کی بہت ساری سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ ہم اس کا آغاز کریں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں 13ویں آیت تک، جیسے پرولوگ کے طور پہ یا ابتدائیے کے طور پہ، سمری کے طور پہ، خلاصے کے طور پہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سمرائز کیا گیا گزشتہ پروگرام میں۔ 14ویں آیت سے کہ نیا سلسلہ خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نہیں چاہتے کہ وہ ہم پر بادشاہی کرے؟ اس تعلق سے ذرا 14ویں آیت کی تفسیر کر دیں پلیز۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کو تفسیری نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں جو اردو گرامر ہوتی ہے وہ ہماری بڑی مدد کرتی ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا پادری صاحب کہ اس میں کنجنکشنز کا استعمال بڑی کثرت کے ساتھ ہوا ہے، اور حروف عطف جو ہوتے ہیں جو دو فکروں کو جوڑتے ہیں وہ ہماری بڑی مدد کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ اور 14ویں آیت کا آغاز بھی ایک ایسے حرف عطف سے ہوتا ہے جسے بٹ یعنی لیکن کہا گیا ہے۔ اس کو ہم کنٹراسٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں، یعنی کنٹراسٹ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ کنجنکشنز میں سے اور ہے، کیونکہ ہے، اس لیے ہے، اگرچہ ہے، سو پس ہے، اور یہاں پر لیکن کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیگر جو گرامر ہے، اردو گرامر ہے، اس میں ہم جو فل سٹاپس ہیں اور جو کومے ہیں یہ بھی ہماری بڑی مدد کرتے ہیں۔ یہاں میں 14ویں آیت کو دیکھوں گا، لیکن لیکن سے مراد یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جانے لگی ہے وہ پہلی آیت کے خلاف ہے، الٹ ہے۔ جو پہلے کہی گئی ہے وہ مثبت ہے تو آگے منفی ہے، اگر پہلے منفی ہے تو آگے مثبت ہے۔ یہاں 12ویں اور 13ویں آیت کے بعد 14ویں آیت ہے۔ 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کو دیکھا تھا۔ لیکن سے مراد یہ ہے کہ جو حکم ملا ہے بادشاہ کی طرف سے اس کے خلاف کام ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا
کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اب 14ویں آیت کا جو گرامیٹیکل حصہ ہے اس کے بعد 14ویں آیت کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو ان دنوں میں پہلے جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے جو ہیرودیس اعظم تھا اس کی موت ہوئی ہے یا اس ایریے میں ہوئی ہے۔ ان کے بعد بادشاہی تقسیم ہوئی اور ایک اینتیپاس کا حصہ جو وہ مل گیا، پھر فلپ کا حصہ مل گیا، پھر ایک جگہ پر الخلاؤس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا ٹیریٹری ہے، یہ میرا علاقہ ہے، اس پر میں ہیرودیس ہوں گا۔ ہیرودیس تو ٹائٹل ہے نا، لیکن ان کے اپنے نام تھے۔ اچھا، اب ارخلاؤس جو ہے یہ روم میں جا کے منظوری لینے گیا ہے کہ میں جس علاقے کا گورنر یا بنا ہوں مجھے اس کی اپروول دی جائے۔ اب یہ وہاں پر جب گیا ہے روم میں، کیسر کے پاس گیا ہے، اور اسی شہر کے اپنے ہی ایلچی، اپنے ہی لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور ریجیکٹ کیا، اور یہ ارخلاؤس جو ہے وہ اس صوبے کا انچارج نہیں بن سکا تھا کیونکہ اس کے اپنے لوگوں نے بغاوت کی، اپنے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ اور شاید اس آیت کے پیچھے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کیونکہ یہ جو ریجیکشن ہے یہ پہلے سے ہی اس وقت کے لوگوں میں موجود تھی کہ کس طرح سے کسی بادشاہ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کانٹیکس میں آگے اس نے کہا کہ تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کہا کہ میں جاتا ہوں پھر آتا ہوں، بادشاہی کریں گے، اور اس نے ذمہ داری دی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلا پروگرام ہوا تھا، 180واں پروگرام ہوا، اس میں آپ نے اس کو سم اپ کیا تھا اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کو اور دوسری آمد کو مکس کرتے رہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کو ہی دوسری آمد سمجھ لیا کہ جو دوسری آمد پہ کام ہونے ہیں وہ پہلی آمد پہ ہی ہونے چاہیے، سو انہوں نے مکس کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نہ پہلی آمد کو سمجھ سکے نہ وہ دوسری آمد کو سمجھ سکے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیوں آیا، اور دوسری آمد کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا۔ سو اس لیے بائبل مقدس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس شہر کے آدمیوں نے اس سے عداوت رکھی۔ یہ شہر سے مراد اس کی رایا ہے جہاں پر وہ بننا چاہ رہے ہیں، جہاں بادشاہ بننا چاہ رہا ہے۔ یہ تو سمپل ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے، اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا۔ اب یہ ایلچی ہے، یہ امبیسڈرز ہیں جو کسی بادشاہ کے مقرر کیے جاتے ہیں۔ امبیسڈرز جو ہوتے ہیں وہ سینٹ ون، جن کو مقرر کیا جاتا ہے، جن کو اختیارات دیے جاتے ہیں، جن کو اشرفیاں دی جاتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ میرے بعد میرے سے کمیونیکیشن بھی کرنا اور آپ گورنمنٹ کے سارے انتظامات ہیں وہ بھی کرنا۔ یہ ایلچی جو ہے یہ تھوڑا سا ذمہ دار طبقہ ہے جن کو اس وقت کی لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو مذہبی رہنما تھے، فقیہ فریسی تھے، یا جن کو سمجھنا چاہیے تھا یسوع مسیح کو، انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو لوگوں نے بھی نہیں سمجھا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس کی پہلی آمد اور دوسری آمد کو نہیں سمجھا، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اور مخالفت کرنے کا جو ایک پریسیڈنٹ ہے، ایک جو بنا ہوا تھا، اصول بنا ہوا تھا، وہ پہلے موجود تھا ارخلاؤس کے شکل میں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہم اس بادشاہ کو رد کر سکتے ہیں۔ سو یہ انہوں نے ایلچی جو ہے انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے خداوند یسوع مسیح کی آمد کو نہیں سمجھا، اور اگر پہلی آمد کو نہیں سمجھا تو دوسری آمد کو بھی نہیں سمجھا۔ سو یہ آج بھی جتنے ہم مذہبی رہنما ہیں اور ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم زیادہ وقت خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگاتے ہیں، یا پھر ہمارا وقت جو ہے وہ اسی طرح کے کانٹیکس میں گزرتا ہے جو یہاں 14ویں آیت میں بتایا گیا ہے۔
اب دیکھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر یہ بادشاہی کرے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر بادشاہی کرے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں کسی کی بادشاہی کے نیچے نہیں رہنا چاہ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود بادشاہ ہوں, میں اپنی زندگی کا بادشاہ ہوں, مجھے کسی کے تسلط میں نہیں رہنا, مجھے کسی کے نیچے نہیں رہنا, مجھے کسی کے حکم میں نہیں رہنا. یہ تو پہلی بات ہے جو وہاں پر سامنے آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے تسلط میں آ جاتے ہیں تو اس کی مرضی کے نیچے ہمیں زندگی بسر کرنا ہوتی ہے. اب اس کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے, اس کو ہم کہیں کہ یہ انوسنسی, ان کی معصومیت ہے. لیکن دوسری طرف ہم معصومیت کو نہیں, ہم ان کو جو انگریزی میں کہتے ہیں willful defiance, یعنی جان بوجھ کر ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے. اور میرے خیال میں آج بھی دنیا میں دو ہی طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو خدا یسوع مسیح کو سمجھتے ہی نہیں ہے, اور وہ کون ہے, کیسا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی جو قدر کیا ہے, وہ نہیں سمجھتے. اور دوسرا طبقہ ہے جو سمجھتے ہوئے بھی اس کو جان بوجھ کر وہ اگنور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں بنانا چاہتے. اور میرے خیال میں ہمیں آج بڑے ہوش کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا مطالعہ کرنا ہے, اس کے ذات اقدس کو سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی دینی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنانا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں. یہ جو جان بوجھ کر لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, جانتے بھی ہیں اور اس کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے, بائبل مقدس میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بے باکی کا گناہ کر رہے ہیں. جان بوجھ کر ولفلی, یعنی کہ اپنی مرضی سے, جانتے بھی ہیں ریالٹی حقیقت, اس کے باوجود اس امید پر گناہ کرتے ہیں کہ چلو خدا تو بڑا مہربان ہے, وہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے, وہ ہمیں بعد میں معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھیں شریعت میں بے باکی کے گناہ کے لیے قربانی ہی کوئی نہیں تھی. بائبل مقدس اس بات کی صداقت کو بیان کرتی ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے اس کے لیے کوئی قربانی جو ہے وہ باقی نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں, ہمیں سنایا بھی جاتا ہے, تو بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان لیں, تسلیم کریں, تاکہ اس کی تابع فرمانی میں آ جائیں, اس کی فرمانبرداری میں آ جائیں. آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب سے جانیں گے. پرنسپل صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے جب یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس تمثیل کو بیان کرنے کا, تو سٹیپ بائی سٹیپ خداوند یسوع مسیح ایک ایک قدم پر ایک بہت بڑی تھیولوجی کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے اپنی آمد کا ذکر کیا ہے, اس کے بعد اپنی موجودہ اس وقت کا جب وہ خدمت کر رہے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے. اب آگے ایک نیا سلسلہ جو 15ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو 15ویں آیت میں لکھا ہے, جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا, تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو پہلا حصہ ہے جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا, اس سے کیا مراد ہے, یہ بادشاہی حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کی برائے مہربانی ہمیں تفصیل بتا دیں. بہت شکریہ ایک بار پھر کہ خدا کا پاک روح آپ کے وسیلے ہمیں اور سب سننے والوں کو آسمان کی بادشاہت کے بھید نہ فقط سمجھا رہا ہے بلکہ اس کی طرف, بادشاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تاکہ ہم اس بادشاہت میں شامل ہو جائیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اب یہاں جو زور ہے جب وہ بادشاہی حاصل کر کے واپس آیا, جب خداوند یسوع المسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت شروع ہی میں مقدس متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں المسیح نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک
आ गई है। Repent, for the kingdom of God is at hand. करीब, नजदीक आ गई है, क्योंकि बादशाह आसमानों से आ गया हुआ था। जब यीशु को मसीह कहते हैं तो इसका माना क्या है? इसका मतलब है जो नबियों से बड़ा है, क्योंकि नबी खुदा से कलाम लेके कहते थे खुदावंद खुदा फरमाता है, आगे जो उस खुदा ने कहा वो कहते। यीशु जी कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कलाम खुदा बाख्तियार अंदाज में कलाम करता है, खुद उसके अंदर से कलाम फूट फूट के निकलता है। और वो सरदार काहिनों से अफजल मसीह को जब हम देखते हैं तो उसका ये दूसरा ओहदा कि एक ही बार उसने कुर्बानी चढ़ाई है ताकि ईमान लाने वाले अबदी निजात, अबदी बादशाही में दाखिल हों। और तीसरा जो है वो इस सवाल के साथ ताल्लुक है उसका, बादशाहों का बादशाह। और मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 5वीं आयत का जब मताला करते हैं तो लिखा है वो यानी मसीह दुनिया के बादशाहों पर हुक्मरान है। लेकिन ये तो उसके साऊद के बाद की बात है, दुनिया के बादशाहों पर हुक्मरान है। पहले जब वो आया है तो बादशाहत का आगाज हुआ। आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही एक ही बात है। चूंकि लिखने वाले का ताल्लुक यहूदियत से था, उसने इसलिए उसने खुदा इसम इस्तेमाल नहीं किया, आसमान लिख दिया उसकी जगह। बात एक ही है, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। फिर उसने यही मनादी कुरिगमा मनादी, यही मनादी अगर हम मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान को देखें तो वहाँ पर यही बात लिखी है कि अगर मैं 28वीं आयत है, 12वां बाब है, नोट कीजिए, यहाँ पर लिखा है लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। क्योंकि लोग ये कह रहे थे यहूदी कि ये बलजबूल की मदद से, बदरूहों के सरदार की मदद से ये बद अरवाह को निकालता है। और ये यीशु अल मसीह पर बहुत बड़ा कुफर उसके बारे में था जो नाकाबिले मुआफी है। जी, इसलिए फिर यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब होके और अवाम से मुखातिब होके ये फरमा रहे हैं लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बद रूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। अब कई जगहों पर जब हम मुकद्दस अनाजील का मताला करते हैं तो हमें खुदावंद यीशु और मसीह को बादशाह बा इख्तियार हुक्मरान के तौर पे देख रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प ये मताला और सवाल है कि खुदा की बादशाही जो है वो नज़दीक आ गई है और बादशाही हासिल करके जब वापस आएगा। जब हम मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को देखते हैं या उसके साथ ही जब हम मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 11वें बाब को देखते हैं, मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के 10वें बाब को देखते हैं तो यहाँ पर 11वें बाब में और उसकी 27वीं आयत में खुदामंद यीशु ऊपर हम्द का गीत गा रहा है क्योंकि उसने कफरनहूम पर और दीगर शहरों पर जिन्होंने रद्द किया खुदावंद ने अदालत उनकी की। और यहाँ पर बड़ी सफाई के साथ लिखा है कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। मुकाशवा किसने देना है, कैसे देना है, और सब कुछ मुझे सौंपा गया है। और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए। सब कुछ मुझे सौंपा गया। इसीलिए वो कहता है ए थके मांदे बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, विश्राम आराम मैं दूंगा। अथॉरिटी, बाख्तियार हस्ती, आराम देने का ऐलान यीशु जी कर रहे हैं। उसके सिवा किसके पास ये कि बद अरवा को निकाले, बाख्तियार हस्ती ही कर सकती थी। आराम, बेचैन बेकरार रूह को करार, आराम। और किस तरह कुदरत के अवामल, आंधी तूफान
اس کے کہنے پہ رک جاتے. تو یوں خداوند یسوع بااختیار ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی بات بالکل مقدس لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں ہے. اور جب مقدس یوحنا کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو 3 باب کی 35ویں آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ باپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے. 3 باب 35ویں آیت میں یہ مکاشفہ ہمیں ملتا ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے. جی ہاں، اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں. لو بیٹے اب آپ خود چلاؤ سب کچھ. جس طرح بیٹا بڑا ہوگا تو پھر آپ کہیں گے یار پلیز یار یہ سارا کچھ تو چلانا ہے، ایسی ہے نا. تو یہاں پر بھی جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو خداوند کے ہاتھوں میں سب کچھ باپ نے دے دیا ہے، اور ایک خوبصورت ورد ہے. آئی لو دس. ذرا دیکھیے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں 13ویں باب میں، اور یہاں پر عید فصح کا موقع ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بااختیار ہستی ہونے کا ذکر دیکھ رہے ہیں کتاب مقدس میں، تو یہ بیان نہایت خوبصورت ہے. عید فصح کا موقع ہے، اور خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کا جشن ضیافت منانے والے ہیں. اور یہاں پر خوبصورت آیت ہے اور لکھا ہے کہ یسوع اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھا جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت کرتا رہا. پھر ابلیس کا ذکر ہے کہ اس نے شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں کیا ڈال دیا ہے کہ وہ پکڑوائے. اور پھر بہت ہی زبردست آیت ہے 3 آیت، یسوع نے یہ جان کر، عرفان اس کا مطلب ہے باپ کے ساتھ زندہ رشتے میں، باپ کے ساتھ تعلقات میں اس کو پتہ چل گیا، یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس واپس جاتا ہوں. دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے اور رومال لے کر کمر میں باندھا اور شاگردوں کے پاؤں. بااختیار ہستی، اور کس طرح سے بالکل گھٹیا ترین کام پاؤں دھونا تھا، اور پاؤں دھو رہا ہے. چنانچہ یہاں تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بادشاہی آ پہنچی ہے، بادشاہ مسیح بااختیار ہونے کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن مصلوبیت کے وقت اس نے پھر اپنے دشمن کو وہ ابلیس ہے بے ہتھیار کر دیا. جہاں پر لکھا اس نے برملا تماشا اڑایا. اصلی متن میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اس نے ان کو کہا ہینڈز اپ. کیسے؟ صلیب پر قربانی دے کے. ابلیس نے ہینڈز اپ ہو گیا، وہ بے ہتھیار ہو گیا ہے، سر کو کچل دیا گیا، اور اب وہ دم کے زور سے جیسے سانپ کی کھوپڑی کو کچلیں تو وہ دم سے ہلاتا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے. اس کا اختیار بہت حد تک اسے باندھ دیا گیا ہے، چھین لیا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسیح کے حلقے سے نکل کے جو کوئی باہر جاتا ہے اس کا حلقہ شروع ہے، وہ اسے پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، قیدی بنا دیتا ہے. ابھی تک مسیح خداوند نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی، ابلیس پر فتح پائی، اس نے قبر پر فتح پائی، اس نے موت پر فتح پائی، اور آسمانوں پہ گیا تاکہ جتنوں کو اس نے اپنے گلے میں شامل کرنا تھا. یہ سب سے خاص بات ہے. مقدس یوحنا کے انجیل اس کے 10ویں باب میں، میری اور بھی بہت سی بھیڑیں ہیں جن کو مجھے اپنے بھیڑ خانہ میں شامل کرنا ہے. جب تک وہ ساری کی ساری بھیڑیں پوری جن کو اس نے ازلی ارادے سے برگزیدہ کیا ہوا ہے، جن کو چن لیا ہوا ہے، جن کی تقرری کر دی ہوئی ہے، انسٹال کر دیا، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ آسمان کی بات، جب تک وہ پوری تعداد نہیں ہوگی وہ واپس نہیں آئے گا. تو واپس آنے کا مطلب ہے کہ جب پورا گلہ تیار ہوگا، جن کے دلوں پہ وہ راج کرتا ہے کرے گا، تو وہ پھر بادشاہی لے کر واپس آئے گا پریز گاڈ. تھینک یو سو تاکہ مچ. راج کرے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً خداوند یسوع مسیح
اپنی پوری اتھارٹی اختیار کے ساتھ با اختیار طریقے سے اب پھر واپس آنے کو ہیں، اور اب پہلے جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس سزا کو بھی برداشت کیا، اب اس حالت میں خداوند یسوع مسیح واپس آنے والے نہیں۔ اب وہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ اور اپنی پوری بادشاہی کے ساتھ واپس آئیں گے، اور یہی اس بات کی تفسیر اور تشریح اس آیت کی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، جس کو خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے کھولا ہے اور ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو تمثیل کہی جا رہی ہے، جن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کا بھی ہم نے ان کے بارے میں بھی نہیں سیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا آغاز کریں۔ یہاں پہ اشرفیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 10 بھی آگے ان اعداد کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے، لیکن آپ صرف اشرفیوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ شکریہ بھائی صاحب۔ جب بائبل مقدس لکھی جا رہی تھی اور اس سے پہلے جب خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل کہہ رہے تھے، تو اس وقت جو 3 کلچر تھے، یعنی 3 تہذیبیں جو تھیں، وہ اس وقت بڑی انٹرمنگل تھیں، یعنی وہ ایک دوسرے میں بڑی کلوز تھیں۔ ایک رومی کلچر جو ہے وہ بڑا قریب تھا، اور پھر یونانی کلچر بہت قریب تھا، اور پھر یہودی کلچر، یہ تینوں بالکل ایک دوسرے کے قریب تھے۔ گو کہ یہ ان کی اپنی اپنی شناخت تھی، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ مکس ہوا کرتی تھیں۔ اور لیکن یہ جہاں تک پیمانہ جات کی بات ہے، تو رومی حکومت میں سکوں کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے سکہ دکھاؤ، تو اس کے اوپر تصویر جو کیسر کی تھی وہ رومی سکہ تھا جو استعمال کرتے تھے، اس طرح یونانیوں نے بھی۔ اور یہودیوں میں جو سکے تھے یہ رائج الوقت نہیں تھے۔ اس وقت یہ پیمانہ جات جو تھے، اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کو وزن کے پیمانہ جات میں ڈالا گیا ہے۔ یہ جو اشرفیاں ہیں، ان کو وزن کے پیمانہ جات میں ڈالا گیا ہے۔ اور یہ جو اشرفیوں سے متعلق آپ کا سوال ہے، اس کو ہم 3 اینگل سے دیکھیں گے، 3 زاویے اس کے لگائیں گے۔ پہلا ہم دیکھیں گے کہ لٹرلی، یعنی اس کا جو اصل میں یہ کیا ہیں، اشرفیاں کیا ہیں۔ پھر ہم اس کو فگریٹو دیکھیں گے کہ یہ کیا اس کے کوئی روحانی یا جسمانی معنی بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اشرفی، اس کو یونانی زبان میں منا کہا گیا ہے، جس کو منا کہتے ہیں یا منا کہتے ہیں، لیکن میو، نیو اور الفا یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ایک اشرفی ہے، یہ 60 مسکال سے بنتی تھی۔ 60 مسکال از اکول ٹو 1 اشرفی۔ جو ایک اشرفی ہے وہ 60 مسکال سے بنتی تھی، اور 60 اشرفیاں جو ہیں یہ ایک توڑا بنتا تھا۔ اور اگر آپ متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر توڑوں کی مثال ہے، وہاں توڑے، اور توڑے کا جو وزن ہوتا ہے وہ 26 kg 26 کلو گرام ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی ویلیو کا کریں، کیونکہ اس وقت یہ سکہ نہیں تھا، یہ اجناس کے طور پر لین دین ہوا کرتا تھا۔ اور ابھی بھی اگر آپ 30 35 50 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ چیزیں خریدا کرتے تھے، یعنی گندم دے کر وہ سبزی خرید لی۔ اس طرح سے چیزوں اجناس کے ساتھ لین دین ہوا کرتا تھا۔ 25-30 سال اگر آپ پیچھے جائیں گاؤں میں، اب تو خیر بہت کرنسی ہو گئی ہے ہمارے پاس، لیکن اجناس کے ساتھ لین دین ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جو اشرفی ہے، اس کو ہم اگر ویلیو کریں
تو یہ ویری کرتے ہیں، مختلف کامنٹیٹرز اس کے اوپر اپنا اپنا خیال دیتے ہیں. تو میں اور پرنسپل صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ یہ جو ایک یہ جو اشرفی دی گئی ہے یہ تقریباً 5 پاؤنڈ کے از ایکول تھی. جو ہم بارکلے کو کوٹ کریں تو یہ وہ بتاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ 50 کے قریب یہ اشرفیاں دی گئی ہیں. ان کو کوئی 1000 یا 1100 روپے کے قریب اگر ہماری کرنسی میں بات کریں تو آسانی کے لیے ناظرین کوئی 1000 سے 1100 روپے ایک شخص کو دیے گئے تھے. یہ 2000 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت آج کا 1100 کتنا ہوگا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک یہ ہے کہ ان کو ذمہ دار سمجھ کر ان کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ اشرفیاں لو اور بزنس کرو. یہ اشرفی سے مراد یہ ہے. اب اس کے جو دوسرے معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمارا فزیکل ٹیلنٹ ہے. مثال کے طور پر ہم جو انسان ہیں، اشرفیوں سے مراد صرف کرنسی کیش نہیں ہے. اشور سے مراد 2 چیزیں اور ہیں. پہلی چیز ہماری ذات میں جو فزیکل بلیسنگز ہیں. مثال کے طور پر مجھے ہارمونیم یا میوزک پلے کرنا آتا ہے، اور اس میوزک پلے کرنے کو مجھے خدا کی نعمت ملی ہوئی ہے، اور اس نعمت کو کیا میں واقعی اس کا لین دین کر رہا ہوں؟ میں نے اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا ہے؟ کیا خدا نے مجھے جو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے لکھنے کا، کیا میں لکھ رہا ہوں؟ کیا خدا نے مجھے جو بولنے کا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے کیا میں اس کو کر رہا ہوں؟ یہ بھی میری اشرفیاں ہیں کہ خدا نے مجھے جو ٹیلنٹس دیے ہیں، لکھنے کا، بولنے کا، گانے کا، بجانے کا، پروگرام ہوسٹ کرنے کا، پروگرام میں گیسٹ بننے کا، یہ سارے ہماری نعمتیں ہیں جو جن کا تعلق ہماری شخصیت کے ساتھ اور ہمارے ایکڈیمک، ہمارا جو تعلیمی معیار، ہمارا جو آئی کیو لیول ہے، اس کی بھی بات، یہ بھی خدا کی نعمتیں ہیں. ان کو ہم استعمال کرنے چاہیے. اور آج پادری صاحب میں کئی دفعہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہوں. ٹیلنٹ ہمیں خدا دیتا ہے. یعنی اگر خدا نے مجھے ورشپر بنا دیا ہے، خدا نے مجھے آواز دی ہے، تو آواز میں نے تو نہیں کیا نا، خدا نے مجھے خدا نے دینا اس نے دے دی. اب میں نے اس آواز کو کمرشلائز کر لیا ہے. اب میں کہتا ہوں جی اچھا آپ نے پروگرام بنانا ہے تو آپ مجھے 50,000 روپیہ دے دیں تو میں آ کے 2 گیت گا دوں گا. سو اس طرح سے یہ لین دین اس قسم کا نہ کریں، لین دین خدا کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی بریڈ اینڈ بٹر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خدا کی ورشپ کو آپ نے بریڈ اینڈ بٹر بنانا ہے. آپ کوئی اور طریقہ خدا کر دے گا. یہ بات تھوڑے سے ایمان کی بات ہے کہ آپ کو جو خدا نے دیا ہے اس کے ساتھ خدا کے ساتھ بزنس کریں. ہم تو 2-4 گیت گاتے ہیں اور میوزک بجاتے ہیں اور چرچ میں بھی بجاتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں چرچ کے ساتھ، یعنی وہ تو آپ کو حصہ یہاں مل جاتا ہے. سو یہ اشرفیاں ہیں جنہیں خدا نے ایمانداری سے ایکسرسائز کرنے کے لیے کہا ہے. اب تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہماری روحانی برکات ہیں. اب روحانی برکات میں ہماری جو روح القدس کی نعمتیں ہیں ان کا بڑا خاص ذکر آتا ہے، جو مقدس پالوس رسول نے 1 کرنتھیوں 12ویں باب میں جو روح القدس کی 9 نعمتوں، اور کیا خدا نے وہ جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو بھی ہم نے کمرشلائز کیا ہوا ہے. اگر خدا نے مجھے شفا کی نعمت دے دی ہے تو میں نے شفا کی نعمت کو بھی پرچیاں کاٹ کے پیسے لینے کا کر دیا ہوا ہے. سو یہ ایمانداری نہیں ہے. آنیسٹلی میں التماس کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں سے جنہیں خدا نے پاک روح کی نعمتیں دی ہیں یا جنہیں خدا نے جسمانی برکات دے رکھی ہے. روپے پیسے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کو ہم اشرفی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. سو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارا کہ خدا نے اشرفیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ ہم ان کو دبا دیں جا کے اور ہم بزنس نہ کریں. ہم خدا کی بادشاہی کے لیے، اس نے کہا کہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو جہاں نہ کوئی کیڑا لگتا ہے نہ کوئی زنگ لگتا ہے. ہم تو یہاں پر پیسے اکٹھے کرنے شروع ہو گئے ہیں. خداوند کی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے تو خداوند کی بادشاہی اس وقت تک میری زندگی میں نہیں آئے گی جب تک میں خدا کو اپنا بادشاہ نہیں مانوں گا. اور جب میں خدا کو اپنا بادشاہ نہیں مانوں گا تو میں اس کی اشرفیوں کو بھی استعمال
نہیں کروں گا، اور خدا نے مجھے ذمہ دار سمجھ کے مجھے یہ اشرفیاں دی ہیں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہو جاؤں جس کے لیے خدا واپس آ کے مجھ سے حساب لے گا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، جو سچائی پر مبنی باتیں، اور یہ ریالٹی حقیقت بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں برکتوں پر بزنس شروع کر رکھا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اگر خداوند نے ہمیں بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، تو اچھا ہے کہ ہم خداوند کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کریں۔ پادری صاحب کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہم دور سے گانے کے لیے بلاتے ہیں، بجانے کے لیے بلاتے ہیں، تو ان کو پے نہ کریں، ضرور کریں۔ بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس کلام سنانے کے لیے یا کسی بھی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے، تو ضرور کریں، لیکن اچھا ہے کہ جو آنے والے ہیں، جو گانے والے ہیں، بجانے والے یا سنانے والے ہیں، ڈیمانڈ نہ کریں، وہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ اصل بات جو کرنے کا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کہتے بھی ہیں تو جائز، تاکہ ان کے آنے جانے کے لیے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ انہیں مل سکیں۔ اور ایکسٹرا ڈیمانڈز جیسے اگر کوئی یہاں پہ آ سکتا ہے گانے کے لیے 10,000 میں، تو وہ کہے نہیں جی مجھے 50 دے دیں، مطلب اس طرح کی زیادتی نہ کریں۔ اور اچھا ہے، سب سے جو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے، اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کریں، تاکہ ہماری خدمت سے اور ہماری خدمتوں سے خدا کے نام کو عزت ملے، جلال ملے، اور ہم دوسروں کے لیے بابرکت بن سکیں۔ اور اسی وجہ سے آج کئی خرابیاں ہیں، پیسے لے کر لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گیت کی تھیولوجی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے گیت کا مقصد کیا ہے، یا مجھے کیا کہا جا رہا ہے گانے کے لیے۔ وہ پیسے لے کر جو مرضی ان سے گوا لو، کچھ بھی وہ گا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے بس پیسے لینا، اور وہ کچھ بھی۔ اس لیے اکثر اوقات وہ لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھیولوجی کچھ اپنی کسی اور پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے گیتوں سے کوئی اور تھیولوجی نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی اور شاعری نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ پیسے اگر آپ کو ملتے ہیں اچھی بات ہے، ہم پیسوں کے خلاف نہیں، آپ کو اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں، خدا آپ کو اس سے بھی زیادہ دے، لیکن آپ خدا کے کلام پر کمپرومائز نہ کریں، اس پر سمجھوتا نہ کریں، اس کو بگاڑ کر پیش نہ کریں۔ آگے بڑھیں گے۔ خیر یہ تو ہمارا ایک معاشرتی پرابلم بن چکا ہے، اور بہت سارے ایسے گانے بجانے والے جو ہیں وہ آ چکے ہیں فیلڈ میں، جو کہ خدا کے ساتھ ان کی کوئی رفاقت نہیں ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں، کوئی فہم نہیں، لیکن پھر بھی وہ گیت گاتے اور اپنے آپ کو ورشپر کہتے، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے پرستار ہیں، گانے والے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے سروکار بھی نہیں ہے، ہم تو صرف چونکہ خدا کے کلام کو پریچ کرتے ہیں، اچھا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اگر کوئی پرستار ہے، اگر کوئی ورشپر ہے، تو ورشپر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جو خداوند کے ساتھ گفت و شنید کرنے والا ہے، بات چیت رفاقت رکھنے والا، دراصل وہ پرستار ہے۔ وہ کوئی پرستار نہیں جس کی زندگی میں دعا نہیں، کلام نہیں، خدا کی مرضی نہیں ہے، وہ کوئی پرستار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ آج کا ٹاپک نہیں، آگے بڑھیں گے، پرنسپل صاحب سے جانیں گے۔ پرنسپل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں جب اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے اشرفیوں کا اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ 10 کے عدد کو بیان کیا ہے، 10 ہی لوگوں کو بلایا ہے اور 10 ہی اشرفیاں ہیں۔ 10 کا عدد کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سوال بڑے گہرے گہرے آپ نکال کے لاتے ہیں، بڑی مہربانی۔ اس سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، سننے والوں کو بھی، اور سیکھ کے سبق لینا ہے میں نے، ہم نے، اور عمل کرنا ہے، پھر مزہ ہے، پھر خداوند بھی خوش ہوگا، اور ہمیں بھی ابدی خوشی ملتی رہے گی۔ آمین، سم آمین۔ اچھا جی، یہ جو عدد ہے 10 کا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہاں تک تو چلیں ہم، تو 10 کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ تھوڑا سا جیسے بار بار
वसीम उल्लाह साहब बार बार कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तनाजुर में जाते हैं, उस वक़्त के माहौल में जाते हैं, और ज़रा बाइबल मुक़द्दस में से हमें थोड़ा इसको छानबीन करने की ज़रूरत है कि ये जो डिजिट्स हैं, ये अदाद शुमार जो है, यहूदियत में इसे किस तरह देखा जाता है और बाइबल मुक़द्दस में इसको कैसे पेश किया गया है। अगर आप मेरे साथ मेहरबानी से इफ्सियों के नाम ख़त को ज़रा देखें, उसके 4 बाब में, तो अदद पहले से हम 1 से शुरू करते हैं, ज़रा देखिए। और यहाँ पर 4थी आयत से ऊपर यगानगत का जिक्र रसूल कर रहा है कलीसिया को कि रूह की यगानगत सुलह के बंध से बंधी रहे। क्यों? एक बदन है, एक ही बदन है और एक ही रूह है। चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। बदन एक है, रूह एक है, उम्मीद एक है, और एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और सब का खुदा और बाप एक ही है। तौहीद, वहदत, वाहिद, इसका मतलब खुदा एक है, ईमान एक है, बपतिस्मा एक है, कलीसिया एक है। तो एक की तो खूबसूरत तोज़ी यहाँ पर हमें मिलती है। और जब पैदाइश की किताब के शुरू में जाते हैं तो खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, फिर उसको पार्टनर अता किया, 2, ताकि 2 एक होकर रहें। इसका मतलब 2 का अदद जोड़े के बनाए जाने की तरफ इशारा है। और यह भी बाइबल मुक़द्दस में खुदा ही ने किया है, एक को 2 बीवियां नहीं दी। जरा होश से रहना, मैंने जो दस्तूर है उस पे हम रहे। दस्तूर का मतलब आइन खुदा का, वो जो वाहिद है उसने एक बीवी दी है और वो जोड़ा उसने बनाया है। फिर 3, और अब 3 जब है, ये मुक़द्दस सलासा की बात हो रही है और मुक़द्दस तस्लीस की बात हो रही है कि किस तरह वहदत में कसरत पाई जाती है। 3ness in 1ness। वहदत में कसरत, तस्लीस, मुक़द्दस तस्लीस कहना बेहतर है, इसलिए 3 का अदद। अब 4 का अदद जब हम देखते हैं तो दुनिया के 4 कोने हैं, लेकिन उससे बढ़कर 4 का अदद जब हम मुकाशवा की किताब को देखते हैं तो खुदा के तख्त के सामने 4 जानदारों का जिक्र है जो यीशु मसीह की तस्वीर को पेश कर रहे हैं। बबर उसने देखा है, बैल उसने देखा है, ठीक है ना, उसके इख्तियार को, बादशाह होने को पेश करता है, उसकी कुर्बानी को पेश करता है। 4 जानदारों का जिक्र पाया जाता है। जब 5 के अदद की बात करेंगे तो पहली 5 किताबें तौरात, और हम अगर अमाल की किताब को भी 4 के साथ शामिल कर रहे हैं इंजीली बयानात के, तो कोई ऐसा मज़ाइका नहीं है, 5 किताबें वो भी हैं। तो 5 का अदद किताब मुक़द्दस में तौरात की तरफ इशारा है, जिसको हमने पढ़ना है। इंजील मुक़द्दस को हमने पढ़ना है, सुनना है, गौर करना है और अमल करना है। इसलिए 4 का अदद भी बहुत पुरमानी, 5 का अदद भी बहुत पुरमानी। जब 6 के अदद की बात होती है, और ये इब्लीस का डिजिट है, इब्लीस, और ये इम्परफेक्शन, नाकामलियत की तरफ इशारा करता है। और जब इसे मुकाशवा की किताब में देखेंगे, क्योंकि बाइबल में से हम देख रहे हैं, मुकाशवा की किताब में देखेंगे तो 666 666, इसका मतलब है वो नाकामलियतों की नाकामलियत है, इम्परफेक्शन ऑफ इम्परफेक्शंस। जमा एंड पे मैंने बोला है ना, जैसे बादशाहों का बादशाह, और इब्लीस कौन है? नाकामलियतों की नाकामलियत, मतलब पूरे तौर से वो नाकामल है। और क्यों फिर उसके पीछे लोग भाग रहे हैं? क्योंकि वो ऐसी ऐसी झलकियां दिखाता है, फरेब लेकर आगे रहता है, जो जैसी चीज नहीं है वो वैसी लेके आगे आ जाता है बना के उसको। तो हम कहते हैं हुए 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 हुए, और उसकी कैद में, उसके हल्के में आ जाते हैं, और तबाही उन ऐसे लोगों का मुकद्दर होती है। 6 और 7 का अदद कामलियत का अदद है, और 777 कामलियत है, परफेक्शन, और यीशु ने कामल होने के लिए बुलाया है। ये भी किताब मुकद्दस की बात है। मुकद्दस मत्ती के इंजील में यीशु जी का इरशाद है, कामिल बनो। क्यों? बी ही परफेक्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कामिल
है। Praise. 7 का अदद, फिर 8 का अदद यीशु का अदद है। वाओ, इसका क्या माना हुआ? 8 का अदद इज मोर देन परफेक्शन। वाह वाह, यीशु मसीह कामलियतों से भी बढ़कर कामल है। Praise. उसका नाम मुबारक हो। 9 का अदद खुदा बाप का अदद है। और जब 10 की बात होगी तो उस डिजिट की तरफ अब हम आते हैं। ठीक है, पहले बाकियों को हमने सीखा है और कोशिश करें हम इसे याद रखें, बाइबल में इसको किस तरह से पेश किया गया है। अब 10 अशरफियाँ हैं और तोज़ी आपने बहुत खूबसूरत तौर से तशरीह को देख लिया है, जिसका मतलब ये हुआ आज की ज़बान में 50 पाउंड। और 50 पाउंड कुछ भी नहीं है, जिस तरह से खर्चा बरतानिया में हो रहा है कुछ भी नहीं है। जब मैं बरतानिया में पढ़ रहा था मुझे 30 पाउंड सिर्फ सफ़र करने के लिए मिलते थे। पुरानी बात है, 30 पाउंड। और राइडा कार्ड उस समय मैं लेता था 30 पाउंड्स के साथ, और स्कॉलरशिप के फ़ी के अलावा सब कुछ, घर घुर सब कुछ के अलावा फिर भी मुझे जेब खर्च भी मिलता था। वाओ, 200 पाउंड, ओ माय गॉड, मोर देन, बहुत ही ज़्यादा थे वो। लेकिन यहाँ पर 5 पाउंड जो हैं वो 50 पाउंड उसने तकसीम किए हैं, सबको 5 5 5 5 एक एक अशरफी के हिसाब से उसने दिया है। और जैसे अभी आपने जिक्र सुना 10 खादिम हैं, और फिर जिसने एक तो अशरफी से 5 और कमाई उसको 10 शहर मिल गए थे। लेकिन ये किस बात की तरफ इशारा है? अगर उर्दू में देखें तो 10 का अदद अशरे की तरफ इशारा करता है, 10 का अदद दहाई की तरफ इशारा करता है, 10 का अदद डेकेड की तरफ, 10 साला दौर, फिर एक दौर, दूसरा दौर, फिर नीम दौर। नीम दौर 5 साल को कहते हैं। अब 10 का अदद बाइबल मुकद्दस में कहा है, 10 अहकाम जिसे हम कहते हैं, यूनानी में डेकालॉग है, लेकिन जब इब्रानी को देखेंगे तो उर्दू तर्जमा बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर अहकाम नहीं लिखा, खुदा ने ये 10 बातें की। अब 10 बातें जो हैं ये खुदा डिक्टेटर नहीं है कि हुक्म सादर करता चला जाए, ये जिम्मेदारियां हैं 10, जिनमें से 4 जिम्मेदारियां मेरी, मुझ पे जिम्मेदारी डाली गई है मेरे कंधों पर। क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है? अपने दिल, अपने जान, अपनी ताकत से खुदावंद अपने खुदा को प्यार करूं और उसके होते हुए कोई मूरत ना बनाऊं और उसके आगे सिजदा ना करूं। ये दिस इज माय ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। जैसे हम ड्यूटी पे जाते हैं, ये मेरी ड्यूटी है। और ये कितनी है? 10 है। किताब मुकद्दस में 10 अहकाम, 10 बातें, 10 जिम्मेदारियां हैं दरअसल, कि मैंने किस तरह से खुदा के साथ मेरे ताल्लुकात, ये मुझ पे जिम्मेदारी डाली गई है। और उसमें से 4 खुदा से मुतल्लिका जिम्मेदारियां, फिर बाकी 6 जो हैं वो एक दूसरे के साथ, उम्मत के साथ, बरादरी के साथ, ख़ानदान के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये मुझ पे जिम्मेदारियां डाली गई हैं। लेकिन 10 का अदद किसकी तरफ इशारा करता है? जैसे हम रास्ते में बात करते चले आ रहे थे, 10 दिन तक दुख उठाओगे, मुकाशवा की किताब में ये यहूदी डिजिट के मुताबिक, अदद के मुताबिक, ये है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कलील दौरानिया, कलील मुद्दत की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ भी इशारा है और ये कलील मुद्दत की तरफ भी इशारा है। और जब 1000 साल का जिक्र आएगा तो याद रखें कि इसका मतलब है फॉर इन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मसीह जब आएगा। मत ख्याल हम करें कि 1000 साल कैलेंडर के मुताबिक, टाइम के मुताबिक 1 साल 1000, नहीं जी, यहूदियत ऐसे नहीं लिखती इसको। 1000 साल का मतलब है गैर मुअय्यना मुद्दत, इनडेफिनेट पीरियड। फिर 10 का अदद क्या हुआ? फिर 10 का अदद जिम्मेदारियां हैं जो इस तमसील में उन पर डाली गई, उनको तकसीम की गई। 10 अशरफियां, हर एक को एक 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 दी गई है। और टेस्ट था उनका जिम्मेदारी का कि ये पूरा उतरते हैं या नहीं। हर एक को जिम्मेदारी दी गई, तोड़े दिए गए, जैसे अभी तशरीह हो रही थी, नेमतें बख्शी गई हर एक को कि तुम खुदा की बादशाहत में जाकर लेन देन करो। यही तो बात इस तमसील में अल मसीह ने फरमाई है। 10 जिम्मेदारियां और एक टेस्ट में से उन्होंने गुजरना था, ट्रायल।
ट्रस्ट ये खुदा ने किया और आज मुझ पे वो ट्रस्ट करता है, आप पे ट्रस्ट करता है कि आप बतौर बाप, बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बेटा, बतौर खादम किस कदर ज्यादा उसके टैलेंट्स को, तशरीह आपने सुन ली है, टैलेंट्स को किस कदर ज्यादा उसकी बादशाहत के फरोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए है, आने वाला आएगा और जो उसके लिए खिदमत कर रहे हैं उनको वो ताज बख्शेगा, दूसरों को जिसने तोड़ा लेके दबाया सजा देगा। कौन सी तरफ जाना हम चाहेंगे? ताज पाने हैं या खुदा ना करे कोई जहन्नम वारिस हो? खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और यकीनन आउटस्टैंडिंग और लाजवाब। खुदा उनका शुक्र हो इन सारी बातों के लिए। यकीनन पूरे प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपके पास कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।